خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج 27 مئی اور بدھ کا دن ہے، اور سب سے پہلے آپ کو میری جانب سے دلی عید مبارک۔ آج سویڈن میں، اسکینڈینیویا میں، یورپ پورے میں لوگ جو ہے وہ عید منا رہے ہیں، تو خدا کرے کہ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ منائیں اور عید کو بھرپور انداز سے منائیں۔ اور عید کے دن بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسکینڈینیویا کی اہم خبریں لے کے، کیونکہ خبریں وہی ہوتی ہیں جو تازہ ہوتی ہیں، اور جب وہ گزر جائیں تو پھر وہ خبر نہیں رہتی۔ آج کے اخبار کی قیمت ہے لیکن کل کا اخبار ردی میں جائے گا، تو اس لیے عید کے دن بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسکینڈینیویا کی جو ہے تینوں ملکوں یعنی سویڈن، ناروے، ڈنمارک کی اہم خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو حکومت ہے، سویڈش ڈیموکریٹس ایس ڈی اے، اس کے ساتھ مل کے یہ تجویز جو ہے وہ لا رہی ہے، منصوبہ لا رہی ہے کہ 1 جولائی سے اور دسمبر تک، یہ جو 6 مہینے ہیں، لوگوں کو جو ٹریول کارڈ ہے پورے ملک میں جہاں جہاں بھی لوگ لیتے ہیں، جیسے اسٹاک ہوم میں لیتے ہیں یا گوتھنبرگ میں، مالمو وغیرہ میں جو منتھلی ٹریول کارڈ لیتے ہیں، وہ آدھی قیمت پہ دیا جائے۔ تو مقصد یہ ہے حکومت کا کہ جی جو یہ انرجی کا بحران تھا، قیمتیں بہت زیادہ تھیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آدھی قیمت میں اگر ہم دیں گے تو لوگ گاڑیاں زیادہ استعمال کریں گے اور پیٹرول وغیرہ کی بھی بچت ہوگی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ ملے گا اور لوگوں کے اخراجات کم ہوں گے۔ تو وزیر خزانہ جو ہے الزبتھ، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ لوگ جو ہے پھر اپنی جو کار ہے اس کی بجائے ٹرین اور بس استعمال کریں گے، اور ماحول کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس پیکیج میں پیٹرول اور ڈیزل اس پہ بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت کا ایک الیکشن سے پہلے یہ معاملہ کرنا ایک انتخابی حربہ ہو سکتا ہے، کہ ابھی انتخابات میں چند ماہ رہ گئے ہیں اور یہ صرف 6 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو راغب کیا جائے۔ تو ناظرین، آپ بتائیں، آپ کے خیال میں واقعی اس کی ضرورت ہے؟ آپ اس کو خوشائند سمجھتے ہیں؟ ظاہر فائدہ تو ہوگا، لیکن کیا آپ دوسری طرف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتخابی حربہ ہو سکتا ہے جو حکومت ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ اگلی جناب اہم خبر یہ ہے کہ یہاں سویڈن کے شمال میں ایک بچہ جو ہے وہ اچانک غائب ہو گیا، 3 سال کے قریب اس کی عمر تھی وہ، اور جناب والدین بہت پریشان ہوئے، اور اس کے بعد پولیس اور انہوں نے آرمی کی بھی مدد لی، اور اس کے ساتھ باقی جو ادارے ہیں انہوں نے مل کے جو ہے وہ ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور کتوں کے ذریعے، رضاکاروں کے ذریعے بچے کی تلاش جاری کی۔ بچہ کہیں جنگل میں چلا گیا، بالآخر 14 گھنٹے کے بعد وہ بچہ صحیح سلامت مل گیا۔ لوگوں کو خطرہ تھا کہ کہیں جنگل میں اس کو کسی جانور سے نقصان نہ پہنچے، اور جب وہ بچہ ملا تو والدین کی جان میں جان آئی، اور یہ ایک بڑا ایک سرچ آپریشن تھا جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ اب دن بدن آٹومیشن آ رہی ہے، گاڑیاں ایسی چل رہی ہیں کہ جو خود کار بغیر ڈرائیور کے چلیں گی، اور گوتھنبرگ میں جو ویسر ٹریفک ہے انہوں نے بغیر ڈرائیور کے جو ہے وہ ایک بس چلانے کا تجربہ کیا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہی اس بس کی وہاں ٹرام سے ٹکر ہو گئی، اور لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس میں زیادہ زخمی نہیں ہوا، نقصان معمولی ہوا ہے۔ بس نئے روٹ پہ چل رہی تھی، اور مقصد تھا کہ مستقبل میں ڈرائیور کے بغیر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلائی جائے۔ یہ 169 جو ہے وہ روٹ تھا۔ کمپنی کے مطابق بس اچانک رک گئی اور پیچھے سے آنے والی جو ٹرام ہے اس کے ساتھ جا ٹکرائی۔ تو یہ حادثہ یاد دلاتا ہے کہ آٹومیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ جو کنٹرول ہے، اس کے خطرات بھی ہیں، اور اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال بھی ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح کے اگر خدشات ہوں گے تو لوگ پھر ایسی گاڑیوں میں بیٹھنے سے تھوڑا سا ہچکچائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ پھر جناب سویڈن سے ہی اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن جو ہے وہ ایک سموک فری کنٹری بن گیا ہے، یعنی سگریٹ کے حوالے سے، سگریٹ پینے کے حوالے سے سویڈن نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے، مائل سٹون ہے، کہ ملک میں اب روزانہ سگریٹ پینے والوں کی جو ریشو ہے، شرح ہے، وہ 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، اور جس کے بعد سویڈن کو سموک فری کنٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ 2003 میں سویڈن میں 16% لوگ سگریٹ پیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ مہم جب اس کے بعد چلتی رہی اور سگریٹوں کو مہنگا کیا گیا، قوانین بنے، اشتہارات پہ پابندی آئی، تو اس کے بعد جناب اب سویڈن میں تقریباً 4.8% جو ہے وہ لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، یعنی 5% سے کم ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر انہوں نے سگریٹ، ظاہر ہے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اگر اس پہ
لوگ جو ہیں وہ توجہ دیں گے تو ظاہر ہے پھر اس طرف نہیں آئیں گے، اور سگریٹ کی بجائے سویڈن میں جو تمباکو ہوتا ہے سنوس، اس کے استعمال کی طرف لوگ آئے ہیں، یا دوسری جو شکلیں ہیں اس کی طرف آئے ہیں، تو یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ آج کی اسکینڈینیویا کی ڈائری کی 5ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو اس وقت جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس SD، جو کہ تارکین وطن کے حوالے سے بڑے سخت نظریات رکھتی ہے اور حکومت کا اس وقت حصہ نہیں بلکہ سپورٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہے لیکن ان کا وزیر نہیں ہے، تو ان کے جو لیڈر ہیں جیمی اوکیسن، انہوں نے کہا جی کہ اگر اگلے انتخابات ہم ستمبر کے جیت گئے تو حکومت اگر رائٹ ونگ کی بنی، یعنی ہمارے مرضی سے بنی، ہماری سپورٹ سے بنی، تو ہم نصف وزارتیں لیں گے، 50% منسٹریز جو ہیں وہ ہم لیں گے۔ اور انہوں نے اہم منسٹریز کا کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ فائنانس کی، خزانہ کی، فورن افیئرز خارجہ امور، ڈیفینس، جسٹس اور امیگریشن، یہ منسٹریاں جو ہیں ہم لیں گے۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ اگر اگلے الیکشن جیت گئے رائٹ ونگ والے تو ہم لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے جی کہ اصل فیصلہ انتخابات کے نتائج کے بعد ہوگا، اور اس وقت جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں جن کی حکومت ہے ان میں SD جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اگر SD اگلی حکومت بن گئی رائٹ ونگ کی اور SD نے 50% وزارتیں یہ لے لی جیسے انہوں نے کہا ہے، تو سویڈن کا حلیہ بدل جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ ان خبروں پہ ضرور نظر رکھیں، اور سیاست میں جو ہونے والے اپڈیٹس ہیں ان کو دیکھ کے اپنی ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، ووٹ اپنے ضائع نہیں کرنا۔ سویڈن کے بعد رخ کرتے ہیں جناب ڈنمارک کا، ہمسایہ ملک، اور اچھی خبر وہاں سے یہ ہے کہ کوپن ہیگن میں جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں ان کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں کوپن ہیگن کے جو شہری ہیں ان کی تنخواہوں میں 21.5% اضافہ ہوا ہے، اور یہ پورے ڈنمارک میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ جو کیپٹل ہے اس میں ہائی انکم جابز ہیں، اور جن کی وجہ سے انہیں تنخواہیں بڑھی ہیں، تو یہ جناب ظاہر کرتا ہے کہ بڑے شہروں میں ترقی کے مواقع جو ہے وہ زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں کے لوگ کیوں پیچھے رہ گئے، ان کے لیے بھی تو کوئی پالیسی ایسی ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ لوگ بھی اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو ڈنمارک میں میرے ناظرین ہیں کوپن ہیگن والے، وہ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ کمنٹس کریں۔ اور 7ویں خبر یہ ہے کہ ڈنمارک میں حکومت سازی کا بحران ابھی جاری ہے۔ 61 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 62 دن ہو گئے ہیں انتخابات ہوئے، اور ابھی تک حکومت جو ہے وہ وہاں پہ نہیں بن سکی۔ سوشل ڈیموکریٹ نے بھی پوری کوشش کی ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، لبرل والے بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تک وہاں ایسی صورتحال، سویڈن میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، اور کافی دن انتظار کیا لوگوں نے، پھر حکومت بنی، تو ابھی ڈنمارک کی یہ صورتحال ہے۔ ڈنمارک سے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ناروے، اور ناروے میں جناب صورتحال یہ ہے کہ جو سویڈن میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کم ہوا ہے، اور دوسرا ناروے کی کرنسی مضبوط ہوئی ہے، تو سویڈن اور ناروے کے بارڈر پہ سویڈن کی جانب جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں یا وہاں پہ دکانیں ہیں، ان پہ ناروے کے لوگوں کا خاصا رش دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ناروے سے آتے ہیں، ان کو چیزیں سویڈن والی سستی لگتی ہیں، وجوہات میں نے بتائی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاپنگ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ اسکینڈینیوین ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کی بھی ایک بہترین مثال ہے، اور لوگ کس طرح سے آزادانہ طور پہ آتے ہیں، خریداری کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی کسٹمز یا دوسرے معاملات نہیں ہوتے، تو ایک اچھا معاملہ ہے۔ اور ناروے کی جو ہے وہ خبر جو کہ آج کے ولاگ کی آخری خبر ہے، 9ویں خبر ہے، کہ جو ایک نئی رپورٹ کے مطابق 2020 سے ہر سال ناروے میں 10 جو پیٹرول اسٹیشن ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہاں پہ بجلی کی گاڑیاں ان کا زیادہ آنا اور نیٹ ورک ہونا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو 2034 تک ناروے میں صرف 730 پیٹرول اسٹیشن باقی رہ جائیں گے، اور اس کی وجہ الیکٹرک گاڑیوں کے بڑھتا ہوا استعمال اور پیٹرول اسٹیشنز ظاہر اس کی کھپت کم ہو رہی ہے، اس کا بزنس نیچے جا رہا ہے، اور دنیا میں بڑا اچھا نیٹ ورک ہے ناروے کا، 2-3 دفعہ میں گاڑی ڈرائیو کرنے کا موقع ملا، زبردست ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ سویڈن سے بہتر نیٹ ورک ہے وہاں پہ الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے کا۔ تو یہ جناب ناروے کی خبر تھی، اور اس کے ساتھ ہی آج کی اسکینڈینیویا کی ڈائری کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر عید کی دلی مبارکباد، عید خوب منائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو۔